سرکار صادق بادشاہ کا دور تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک شخص نے غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے دی. شہر کے علماء سے حل پوچھا، انہوں نے حل بتایا. تسلیم نہ کرنے کے لیے ذہن تیار تھا. اپنے شہر سے نکل گیا اور مدینے پہنچ گیا. جب مدینے پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ رسول کا کون سا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا رسول کا ایک بیٹا ہے، نام ان کا جعفر، لقب ان کا صادق ہے. انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے میں نے اس مسئلے کا حل پوچھنا ہے. اب حجت تک پہنچنے کا رستہ بتانے لگا کہ کیا توکل کیا چاہیے، اعتماد کیا چاہیے. اس نے کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہا کیا تو آسان سمجھتا ہے امام سے ملنا؟ حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، امام سے ملاقات کا تصور بھی نہیں. امام کو گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے، گلی میں مخبروں نے گھر لیے ہوئے ہیں، فوجیوں کے پہرے ہیں، سپاہیوں کا ہجوم ہے، تو امام تک نہیں پہنچ سکتا. یہیں سے واپس چلا جا. اور اگر کوئی دینی مسئلے کے بارے میں جواب لینا ہے تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں جانتے ہیں. اس نے کہا نہیں، جب وارث دین موجود ہے تو پھر میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا پھر تو ان سے تو نہیں مل سکتا، ان سے تو ملنے پہ پابندی ہے. میں واقعہ پڑھتا جاؤں گا اور آپ نے آج کے دور میں اسے دیکھتے چلے جانا یہ کہاں کہاں نشانیاں دے گا. اس نے کہا جب امام موجود ہے تو میں کیوں پوچھوں، میں امام تک پہنچوں گا. انہوں نے کہا پھر تو امام سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ ان سے ملنے پہ پابندی ہے. اس نے کہا پابندی بتا رہی ہے کہ یہ سچا ہے، اس لیے کہ جھوٹ پہ کبھی پابندی نہیں ہوتی، پابندی ہمیشہ حق پہ ہوتی. لہٰذا میں امام تک پہنچوں گا، ہر صورت پہنچوں گا. اب یہ جب بھی اس گلی میں داخل ہو، فوجی روکیں، سپاہی روکیں، خوف میں آ جائے، ڈر جائے، واپس آ جائے. ایک کتاب میں روایت ہے 1 ماہ، ایک میں روایت ہے 3 ماہ تک مدینے کے باہر رہا. ایک سوال کے جواب کے لیے امام کے شہر میں موجود، مسلسل مدینے میں پھرتا رہا. صرف ایک ہی مقصد، امام سے ملاقات ہو جائے، امام سے ملاقات ہو جائے، امام سے ملاقات. اور امام موجود ہیں اور ملاقات نہیں ہو رہی. اب تھک گیا، مدینے کے باہر بیٹھا تھا اور یوں شہر کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے روح کے اندر سے باتیں کر رہا تھا کہ میری کون سی غلطی ہے. موجود بھی ہیں آپ، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں آیا ہوں، آپ جانتے بھی ہیں کہ میں آپ کے شہر میں ہوں، پھر آپ مل کیوں نہیں رہے؟ ابھی یہ باتیں کر رہا تھا، یہ قریب سے سبزی فروش گزرا. اسے سبزی فروش کو روکا. کہاں جا رہا ہے تو؟ اسے کہا مدینہ آبادی میں. کیا کرتا ہے؟ اسے کہا سبزی بیچتا ہوں. کبھی محلہ بنی ہاشم میں بھی گیا ہے؟ اسے کہا روزانہ جاتا ہوں. تجھے کوئی نہیں روکتا؟ اسے کہا مجھے کس نے روکنا ہے، میں سبزی فروش ہوں، میں تو اپنے کاروبار کی غرض سے آتا ہوں. وہ جو فوجی اور سپاہی کھڑے وہ تجھے کچھ نہیں کہتے؟ اسے کہا انہیں خبر ہے کہ میرا امام سے کوئی سروکار نہیں. اسے کہا رک، یہیں پہ رک. سبزی بیچے گا؟ میں لباس بھی خریدنا چاہتا ہوں. اپنا لباس اسے دیا، اس کا لباس خود پہنا، سبزی کا ٹوکرا سر پہ رکھا، سبزی فروش بن کے مدینے کی طرف چلا. کتنا اچھا تھا مولا کا محب، مولا کی محبت میں سبزی فروش بن گیا، ضمیر فروش نہیں بنا. جھکا نہیں کسی کا، سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا. مدینہ گلیوں سے گزرتا 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 محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچ گیا. اب سائل اپنی منزل کے قریب جا رہا ہے، پیاسا چشمے کی طرف بڑھ رہا ہے. شدت طلب تیز ہو چکی ہے، دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں رہ رہی. جس محلے کو حسرت سے دیکھتا تھا اب اس گلی میں داخل ہونے لگا ہے. جو ہی داخل ہوا فوجیوں نے رستہ روکا. ایک ہی آواز ہے، یہ تو وہی سبزی فروش ہے جو روز آتا ہے. رستہ کھل گیا، گلی میں داخل ہو گیا. اب دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی. اپنے ہی پاؤں خود سے ہی اٹھائے نہیں جا رہے تھے. مدت سے جس کی تلاش میں تھا وہ منزل اب آنکھوں کے سامنے تھی. امام کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، یا پھر آگے سپاہیوں نے روکا، پھر رستہ ملا، پھر آگے چلا گیا. جو ہی امام کی حویلی کے سامنے سے گزرنے لگا اب بے ساختہ آنکھوں سے آنسو آ گئے.
اور دل کی دھڑکن سے ایک آواز، لب نہیں ہلے، متحرک نہیں ہوئے لب، دل کے دھڑکنوں سے وہ زبان جو دل کی ہے، امام کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، یا پھر آگے سپاہیوں نے روکا، پھر رستہ ملا، پھر آگے چلا گیا، جو ہی امام کی حویلی کے سامنے سے گزرنے لگا، اب بے ساختہ آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور دل کی دھڑکن سے ایک آواز، لب نہیں ہلے، متحرک نہیں ہوئے لب، دل کے دھڑکنوں سے وہ زبان جو دل کی ہے، جو لہجہ دل کا ہے، جو نیتوں کی زبان ہے، وہ بولی، اور دل سے بول کے کہنے لگا یہاں تک تو میں آ گیا، اب تو بھی تو کرم کر دینا، اب یہاں سے آگے تو بھی تو بلا لے۔ ابھی امام کی حویلی کے بالکل دروازے سے گزر رہا تھا اور حسرت سے اس در کو دیکھ رہا تھا، ذہن میں خیال تھا اسی کے اندر بیٹھا ہے وہ میرا مولا، یہی بیٹھا وہ میرا وارث، جس کو ملنے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جو ہی قدم آگے بڑھنے لگا یا امام کی حویلی کا دروازہ کھلا، باہر آ کے امام کے نوکر نے بات دے کے لینی، نوکر کی آواز ہے سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی، خوش ہوا، جلدی سے مرا، سپاہی آگے آگے کھڑے، کدھر؟ اس نے کہا یہ غلام کہہ رہا ہے اس کی آقا نے بتا۔ اس نے کہا تجھے خبر ہے اندر کون ہے؟ نہیں، اندر تو شیعوں کے امام ہے، حکومت نے پابندی لگائی ہے کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں ملاقات کے لیے نہیں، میں تو کاروبار کی غرض سے۔ سپاہیوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، دو سپاہی پھر ساتھ چلے، دل کی دھڑکن پھر قابو سے چلی گئی۔ مدت کے بعد وہ منزل آئی، لیکن اب کیا ہوگا؟ امام کے صحن میں جا کے بیٹھ گیا، اب نظریں ہیں دروازے کی طرف، کتنا خوش نصیب تھا وارث کے صحن میں بیٹھا تھا، نظریں اس پردے پہ تھی جس کے پردے کے پیچھے وہ حسن انبیاء کا وارث بیٹھا ہوا تھا، یوں دروازے کی طرف حسرت سے دیکھ رہا تھا اور اپنے دل میں کہہ رہا تھا چل کچھ پوچھ نہیں سکتا سپاہیوں کی وجہ سے، دیکھ تو لوں گا، زیارت تو ہو جائے گی، آج یہ تو دیکھوں گا کہ محمد کیسے تھے، آج یہ تو پتہ چل جائے گا کہ علی کیسے تھے، حسن حسن کیسا تھا، کریمی حسین کیسی تھی۔ دروازے کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، یا پردہ اٹھا، امام کا پہلا قدم صحن میں آیا، سر پہ رسول والا امامہ، جسم پہ امیر المومنین کی عبا، ماتھے پہ سجدے کا نشان، حسن یوسف کو شرماتے ہوئے امام کے قدم بڑھے، امام اس سبزی کے ٹوکرے کے قریب بیٹھے، یہ امام کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، یہ امام کے چہرے پہ اتنا متوجہ تھا کہ نظریں امام کے چہرے سے ہٹ نہ رہی تھیں، امام اس کے قریب بیٹھے، ٹوکری سے کپڑے کو ہٹایا، امام نے سبزی چننی شروع کر لی، امام کی نظریں جھکی ہیں، اس کے ذہن میں آیا کہ میں تو سوال پوچھنے آیا، یہ تو واقعتاً سبزی لے رہے ہیں، اس نے اپنا چہرہ رخ امامت کے قریب کیا کہ آہستگی سے امام سے سوال پوچھوں، جو ہی اس کا چہرہ امام کے قریب گیا، امام نے جھکی ہوئی نظروں سے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے کہا مولا میں نے سوال پوچھا تو نہیں، فرمایا ہم سوالات کے محتاج نہیں ہوتے۔ اب جو سر پہ سپاہی کھڑے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سبزی کا سودا ہو رہا ہے، انہیں نہیں پتا کہ دین پہنچایا جا رہا ہے۔ اب کاش وقت ہوتا امام قرآن کی آیات بتاتے، احادیث دیتے۔ اس نے آہستگی سے کہا، اس نے کہا مولا واپس جاؤں گا، میرے شہر کے لوگ بڑے ظالم ہیں، وہ کہیں گے صرف اتنا پوچھ کے آ گیا کہ نہیں ہوئی، کوئی ایک دلیل تو مجھے دے دیں جو جا کے میں دے سکوں، جا کے جواب بتا سکوں۔ امام نے کہا انہیں جا کے بتا دینا تو انہیں طلاق غصے میں دی ہے، غصہ حرام ہوتا ہے اور حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سکتا۔ آیا 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 حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سکتا۔ اتنے مختصر وقت میں اتنی بہترین دلیل امام نے دلیل اس کے حوالے کی، اب وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا،
चीख मार के उठा, सिपाहियों ने बाजुओं से थामा, थाम के कहने लगा मौला अब मुझे कोई जिंदगी से मोहब्बत नहीं, अब मुझे मौत का कोई डर नहीं है, अब मेरे जिस्म का लहू तेरे कदमों में भी चला जाए इससे बड़ा आजाज कोई नहीं है कि मेरे जिस्म का लहू तेरी मोहब्बत में तेरे कदमों में आ गया। ये कहते हुए सिपाही उसे घसीट के दरवाजे की तरफ लेके जा रहे थे और ये मुसलसल इमाम का चेहरा देखता जा रहा था और रोते हुए इसने दरवाजे पे जाके एक ही सवाल किया। इसका एक सवाल का जवाब इतना दे दीजिए कि 3 महीने हो गए मुझे मदीने की गलियों में फिरते हुए, रोज सोचता था कि आज घर चला जाऊं, आज घर चला जाऊं, आज घर चला जाऊं। कौन सी चीज है जो मुझे जाने नहीं देती थी? इमाम उठ के खड़े, इमाम ने कहा एक दिन भी तेरी मां ने तेरी अमानत में खयानत की होती तो कभी भी मेरे दरवाजे पे आ ही नहीं सकता। तेरे हलाली होने की दलील है कि तू हुज्जत तक पहुंच।